بڑا بنیادی کردار ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں عورت مظلوم ہے، وہ ظلم، جہالت، استحصال، ناانصافی اور حق تلفی کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھی گئی ہے۔ روٹیاں اور ہنڈیاں تیار کرنے کی مشین بنا دی گئی ہے، لوگ گھر کے کپڑے دھونے اور برتن دھونے کی مشین بنا دی گئی ہے۔ عورت کا مقام ان گھریلو فرائض کی ادائیگی سے بھی بلند ہے۔ عورت کو معاشرے کے لیے نسل تیار کر کے دے دی۔ اس موجودہ انقلاب کو عورت نے آگے لے کے بڑھنا ہے، خواہ عورت ماں ہو خواہ عورت بیٹی۔ نہاری قرآن گرلز کالج کی طالبات اس عورت کی حیثیت کو بحال کرنے کی بھی جنگ لڑیں گے، اس معاشرے میں حقوق نسواں کی بحالی کی جنگ لڑیں گے، اس معاشرے میں عورت کو وہ باعزت، آزاد، انقلابی کردار ادا کرنے کی جنگ لڑیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن اور سنت کے ذریعے ادا کیا، اور جس کا تصور بھی مغربی دنیا نہیں کر سکتی۔ مغربی دنیا عورت کی آزادی اور عورت کے حقوق کے نام پر عورت کو بے عزت کرنا چاہتی ہے۔ مغربی دنیا، اسلام عورت کو عزت کا لباس پہنانا چاہتا ہے۔ مغربی دنیا عورت کی عصمت و عفت اس سے چھیننا چاہتی ہے۔ اسلام عورت کو عزت و عفت کے ساتھ معاشرے کے اندر بڑا باعزت تکریم کا مقام دینا چاہتا ہے۔ کچھ عورتیں مغربی دنیا کے غلط تصورات کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہیں اور کچھ جہالت کے استحصالی کردار کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں۔ تحریک منہاج القرآن اس افراط اور تفریط کی دونوں انتہاؤں کے درمیان اس اعتدال کی راہ کو اپنا رہی ہے اور عورتوں کے لیے اس کردار کو متعین کر رہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، اور وہی عورت کی ترقی اور معاشرے کی ترقی کی راہ ہے۔ آج معاشرے میں عورت پسماندہ رکھی جا رہی ہے، پسماندہ ہے، اسے تعلیم کا حق نہیں دیا جا رہا۔ خواتین کے لیے کتنے الگ کالج ہیں، کتنی یونیورسٹیاں ہیں، 53% آبادی خواتین کی ہے۔ میں حکومت سے پوچھتا ہوں کتنی یونیورسٹیاں خواتین کو ایلوکیٹ کی گئی ہیں۔ ازدواجی اور آئلی زندگی میں عورت کو حقوق نہیں دیے جا رہے۔ مہر مقرر ہوتا ہے دھوکے کے ساتھ، اس کو ادا نہیں کیا جاتا۔ وراثت کا حق عورت کو ادا نہیں کیا جاتا۔ ذمہ داروں میں تو مربوں کی زمینیں عورت کو دھوکے سے ہتھیا کر کہ چونکہ پرائے گھر جا رہی ہے، ہماری جاگیریں ادھر نہ چلی جائیں، عورت سے نکلوا دیا جاتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے۔ معاشرتی اور سماجی اعتبار سے عورت کی اہمیت کا ادراک نہیں ہے۔ معاشی اور اقتصادی حقوق عورت کے سلب کر لیے گئے۔ اسلام نے عورت کو اقتصادی آزادی دی ہے، معاشی آزادی دی ہے، روزگار کمانے کی آزادی دی ہے۔ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بھی عورت کو زوال کا شکار کر دیا گیا ہے۔ عورت کی گھروں میں عزت نفس نہیں رہی۔ آج بھی اس دور میں ایسے لوگ ہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اس کو بے عزت اور حقیر مخلوق سمجھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت کو بے عزت سمجھنے والا شخص خود کمینہ ہے۔ وہ کمینہ شخص ہے جو عورت کو عزت نہیں دے سکتا، اور وہ معذب ہے جو عورت کو عزت دیتا ہے۔ یہ عورت کو عزت دینا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے پاؤں کے تلے نہیں، ماں کے پاؤں تلے جنت ڈکلیئر کر دی۔ باپ کی رضا میں خدا کی رضا رکھی اور اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں رکھی، اس لیے کہ ماں کے پاؤں تلے قدموں میں جنت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت ماں کے روپ میں اتنی بڑی عزت کی حقدار ہے۔ اور بیٹی کے لیے فرمایا جو بیٹی کی پرورش کرتا ہے صحیح خطوط پر، میں اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں۔ یہ اندازہ کریں کہ کیا بیسک کانسیپٹس ہیں، عورت کو کتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں منہاج القرآن گرلز کالج الحمدللہ تعالیٰ اس تعلیمی اور شعوری انقلاب کی میں سمجھتا ہوں بڑی بنیاد، مضبوط بنیاد ثابت ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں، خدا کا شکر ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے تحت دیگر اضلاع میں بھی گرلز کالج قائم ہو گئے ہیں۔ کئی اضلاع میں گرلز اسکول اور گرلز کالج قائم ہو چکے ہیں اور چل رہے ہیں، اور یہ چراغ جلتے چلے جائیں گے۔
میں طالبات سے توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ علم میں مضبوط کریں، تقویٰ اور طہارت میں مضبوط کریں، پختہ نیک سیرت میں مضبوط کریں، خوش اخلاقی میں حسن اخلاق حسنہ میں مضبوط کریں، تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ ہوں، اپنی عصمت اور عزت و عفت کو محفوظ کریں اور تقویٰ کے نور سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کریں اور شعور حاصل کریں، تاکہ جب آپ گھروں میں جائیں تو پورا گھر آپ کے وجود کے باعث انقلاب آفری ہو جائے، اور جو اگلی نسلیں آپ کے گود کی تربیت گاہ میں پرورش لیں، وہ نسلیں اس قوم کا مقدر بدل کے رکھیں۔ عورت کی گود پورے کے پورے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی عظیم درس گاہ ہے، میں سمجھتا ہوں انقلاب کی پرورش گاہ ہے، عورت کی گود انقلاب کی پرورش گاہ ہے۔ نہاری قرآن گرلز کالج کی طالبات میں بڑا طویل سفر ادا کرنا ہے، اور آپ نے انقلاب کے لیے اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھنا ہے، اور یاد رکھ لیں مستحب انقلاب کا خواب اس دن شرمندہ تعبیر ہوگا جس دن مردوں جوانوں کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں عورتیں اور بیٹیاں میدان میں آئیں گی اور ظلم سے کہیں گی، ظلم اگر تیری تلوار ہماری گردنیں کاٹنا چاہتی ہے تو گردنیں حاضر ہیں، ظلم تیری بندوق ہمارے سینوں کو چھلنی کرنا چاہتی ہے تو سینے حاضر ہیں، ظلم تیری یلغار اگر ہماری مانتا کچلنا چاہتی ہے تو مانتا حاضر ہے۔ جب عورت اس قدر شیر دلیر بن کر میدان میں آئے گی، اس وقت اس دن جابر استحصالی راستہ چھوڑ کر مصطفی انقلاب کی منزل حاصل کر دیں گے۔ میں اختتام پر اپنی بیٹیوں کے لیے نہاری قرآن گرلز کالج کے لیے چند خوشخبریوں کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت فائنل ایئر غالباً بی اے ڈگری فائنل میں ہے گرلز کالج میں، اس سال امتحان دے رہا ہے گرلز کالج کی جو فائنل کلاس ہے آخری، وہ اس سال بی اے فائنل کا ایگزام دے رہی ہے۔ پرنسپل صاحب نے درخواست کی، میں اسے منظور کرتا ہوں اور گرلز کالج کو ایم اے علوم اسلامیہ اب تک اپ گریڈ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور بی اے کے بعد طالبات کے لیے اسی جگہ علوم اسلامیہ، علوم شریعہ، علوم عربیہ میں ابتدان اور بعد میں یونیورسٹی کی طرح جیسے ہم نے باقی ایم اے شروع کیے انگلش میں، اردو میں، میتھس کمیونیکیشن میں، اکنامکس میں، یکے بعد دیگرے باقی ایم ایس میں انشاءاللہ ایڈ کرتے چلے جائیں۔ دوسرا اعلان، نہاد القرآن اوپن کالج فار ویمن، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور یہاں آ کے پڑھ نہیں سکتی، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ ہر ایک کو داخلہ دے تاکہ وہ اپنی تعلیم کے پروسیس مکمل کر سکے، جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے اس طرز پر نہاد القرآن اوپن کالج فار ویمن کے آغاز کا اعلان کرا، اور آپ کو مبارک ہو کہ یہ سہولت ابھی تک نہاد القرآن یونیورسٹی کے بوائز سیکشن کو نہیں دی گئی، مردوں کو دی گئی، لہذا آج اوپن کالج فار ویمن کے باب میں ہماری بیٹیاں بیٹوں سے نمبر لے گئی، اس ذریعے سے ایف اے، بی اے اور ایم اے تینوں کلاسز کروائی جا سکیں ایگزامز۔ تیسرا اعلان، آپ نے انجم صاحب پرنسپل صاحب سے سنا کہ اس سال کی تعمیرات میں جو 14 لاکھ روپے کے ساتھ حفظ القرآن کی طالبات کا ایک سیکشن تعمیر ہوا کالج میں، اس میں 8 لاکھ روپے مرکز نے تحریک نہاد القرآن کے سیکریٹریٹ ہیڈ کوارٹر نے عطیہ دیا تھا، 8 لاکھ اس سال، علاوہ اس کے میں 7 لاکھ روپے کا امور خارجہ تحریک نہاد القرآن کی طرف سے 7 لاکھ روپے کی مزید عطیہ کا اعلان کرا، تو ملا کر کے عطیہ 15 لاکھ ہو جائے۔ یہ وہ کالج ہے جہاں کوئی وزیر آ کے عطیے کے اعلان نہیں کرتا، کوئی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اس یونیورسٹی کی سرزمین پر عطیے کا اعلان نہیں کرتا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ کوئی منسٹر تھے، انہوں نے نہاد القرآن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے، اسپورٹس جو ہوتی ہے ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، اسپورٹس سوسائٹی کے لیے ایک بار 3 لاکھ روپے کا چیک بھیجا اور گورنمنٹ پنجاب کے سیکریٹری کو چیک لے کر آئے، مجھے آ کے ملے کہ منسٹر صاحب نے نہاد القرآن یونیورسٹی کی اسپورٹس سوسائٹی کے لیے 3 لاکھ روپے کا چیک بھیجا ہے۔ میں نے شکریہ ادا کر کے ان کا وصول کیا چیک، وہ خوش ہوئے
وصول کر کے میں نے کہا منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کریں اور یہ ان کو جا کے ایسے واپس کریں. میں نے کہا ہم حکومتی خیرات پر نہ پلے ہیں نہ کبھی پلے ہیں. یہ غیرت مندوں کا ادارہ ہے. اللہ رسول کی دین بہت ہے, اللہ اور اس کے رسول کا خزانہ بہت ہے. ہم فقیر لوگ ہیں, اسی خزانے سے ہی ملتا رہتا ہے اور ملتا رہے گا. اس کے بعد ایک اور اعلان, پروفیشنل ایجوکیشن. منہاج القرآن یونیورسٹی نے جو منہاج کالجز شروع کی ہیں پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے, کمپیوٹر سائنسز کا انٹرمیڈیٹ سے لے کے ایم ایس سی تک, بزنس ایڈمنسٹریشن میں انٹرمیڈیٹ سے لے کے ایم اے تک, اور کامرس میں شروع کر رہے ہیں. لہذا ای سی ایس اور بی بی اے کے لیے اور ایم سی ایس اور ایم بی اے کے لیے منہاج القرآن یونیورسٹی کے جو منہاج کالجز ہیں پروفیشنل ایجوکیشن ہیں, تمام کلاسز کے لیے میں تمام طلبہ اور بالخصوص طالبات کو آج کنوکیشن ہے, طالبات کے لیے ان کلاسز کے داخلے اور پڑھائی کرنے کے لیے ٹیوشن فی میں 50% رعایت کا اعلان کرتا ہے. اور آخری یہ خوشخبری وہ یہ کہ انشاءاللہ تعالی ایک اور اعلان کر رہا ہوں کہ ہم پرائمری لیول پر ابتدا کر رہے ہیں انگلش میڈیم اسکول کی, جو لاہور کے بڑے ٹاپ لیول کے جو بڑے معیاری انگلش میڈیم اسکول گردانے جاتے ہیں, جن کے پورے سسٹمز ہیں بڑے اونچے درجے کے, جن کے ایجوکیشنل سسٹمز ہیں پورے ویل اسٹیبلشڈ, اس سطح کا ایک بڑا اعلیٰ معیار کا انگلش میڈیم اسکول پرائمری لیول کا بچوں اور بچیوں کے لیے, اس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں. اپریل اور مئی 99 سے انشاءاللہ داخلہ شروع ہو جائے گا. ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جو ماڈرن اسٹڈیز ہیں, اس کی ماڈرن سیکولر اسٹڈیز, اس میں ایگزامینیشن کی اور سلیبائی کی افیلیشن برٹش سسٹم آف ایجوکیشن سے ہو, انگلینڈ کے سسٹم آف ایجوکیشن سے ہو جائے, اور عربک اور اسلامک, عربی اسلامی اور روحانی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول کی افیلیشن منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ ہے. اور لاہور میں مرکزی سطح پہ اسکول کو قائم کر کے پھر اس کو اپ گریڈ کرتے چلے جائیں گے میڈل اور ہائی کلاسز میں, اور اس کے بعد ملک کی کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں, ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ بھی اس طرح کا اسکول قائم ہو سکے. میں اختتام پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں, انتظامیہ, اساتذہ, طلبہ, طالبات, اور وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن بر صغیر پاک و ہند کا الازہر بن جائے. یہ it is bound to become al-Azhar of Indo-Pakistan. It is positively bound. انشاءاللہ یہ ہر صورت آنے والے وقت میں بڑے مستقبل قریب میں بڑے صغیر کا الازہر ہوگا, اور دنیا اسلام اور دنیا شرق و غرب سے لوگ کشاں کشاں اس مرکز علم پر اپنی علم کی تعلیم کی تشریح بچھانے کے لیے آئیں گے. مگر اس منزل تک اس کو پہنچانے میں بنیادی کردار اساتذہ کرام اور طلبہ اور طالبات کا ہے. الحمدللہ وہ بڑی کامیابی سے اسے نبھا رہے ہیں, میں انہیں مبارک دیتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آئندہ اس کو اور مستعد ہو کر مزید جد و جہد کر کے اپنی کاوشوں کو بروئے کار لائیں گے تاکہ ہم اپنی منزل مقصود کو جلد پا سکیں.